جامعہ مرکز العلوم بنگلور کے بانی اور محتمم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی خوش اسلوب عطا فرمایا ہے، بولنے کا ایک بہترین انداز، لہجہ خطابت اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر ان کے خطابات ہوتے ہیں اور بہت ساری خدمات ہمارے اس ملک میں الحمدللہ ان سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں رفیق محترم مفتی نظام الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ وقال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم قابل ذی افتخار حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، معزز بھائیوں، عزیزوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم عظیم الشان جلسے دستار بندی میں حاضری دے کر بہت بڑی سعادت مندی کے ہم شرکا ہوئے ہیں۔ یہاں کے اس وقت مجلس کے جو دولہا ہیں، حضرات حفاظ اکرام، جنہوں نے سج کر آپ کے سامنے پرنور، رونق افروز ایک تصویر بن کر آپ کے سامنے نمایاں ہے، جن کی دیدار ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں، کرتے کرتے ہم دل ہی دل میں نیت کریں، یا اللہ ایک دن آئے گا میرا بھی بیٹا، میرا بھی پوترا، میرا بھی نواسا ضرور بھی ضرور اس حلیے میں یہاں تشریف فرما ہوگا۔ یہ صرف و صرف ایک تماشائی بن کر حاضری دینے کی مجلس نہیں ہے۔ ہم آئے، دیکھے، سنے، چل دیے، آمدن، نشستن، شنیدن، برخاستن، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد کچھ عزائم، کچھ نیتیں، کچھ جذبات، کچھ خیالات، کچھ سوچ، کچھ فکریں لے کر یہاں سے جائیں۔ ہمیشہ جب بھی اذان دی جاتی ہے، اور اذان فکروں کو وجود میں لانے کے لیے دی جاتی ہے، جب بھی اعلان کیا جاتا ہے، اعلان جذبات دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی جلسے کیے جاتے ہیں، وہ جلسوں میں ایک پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ جلسے جلوس ایک رسمی نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ سب کے سب اجتماع ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مختلف قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی ہفتے والی اجتماع ہوا، کبھی ماہانہ اجتماع ہوا، کبھی سالانہ اجتماع ہوا۔ اجتماعات کا مقصود کیا ہے؟ ایک حرکت پیدا کریں، ایک تحریک پیدا کریں، ایک حرکت پیدا کریں، ایک آگ جلائیں، جس کے ذریعے سے ہر ایک اس کے فکر میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح آج کی یہ سرزمین خوشیاں منا رہی ہے، آج کی یہ سرزمین ہمارے خوشیوں میں شامل ہے، آج کا یہ راستہ یہ بھی ہمارے جشن میں شامل ہے۔ جشن میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ در و دیوار بھی شامل ہے۔
آج ان کی خوشیوں کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن محسوس کرنے والی آنکھیں محسوس کرتی ہیں۔ محسوس کرنے والے آنکھیں اللہ رب العزت نے جن کو عطا فرمائے، جن کو بصیرت اللہ نے عطا کی، وہ محسوس کرتے ہیں زمین کتنی دعا دے رہی ہے، زمین کتنا فخر کر رہی ہے، زمین دیگر زمینوں پر کتنا وہ آپس میں مکالمہ کرتے ہوئے اپنی فخریہ باتیں کہہ رہی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ زمینیں جہاں پر ان بچوں نے بیٹھ کر ایک زمانے میں ذانب تلمس اختیار کیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس وقت میں نہ ان کے چہرے پر نہ مونچھ نہ داڑھی، اپنے والد محترم کے ساتھ، اپنے سرپرستوں کے ساتھ روتے ہوئے ان کا داخلہ ہوا تھا۔ جب ابو جا رہے تھے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جاتے ہوئے، جس طرح منظر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سارہ اور اسماعیل علیہ السلام کا، اسی طرح کا منظر اس ادارے کا ایک زمانے میں تھا۔ یہ بچے یہ سوچ رہے تھے میرا باپ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرا سرپرست مجھ پر ستم کر رہا ہے، اور میرے یہ رشتہ دار مجھ پر ایک اعتبار سے تکلیف ڈال رہے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن آج یہ سوچ رہے ہیں جنہوں نے بھی مجھے روتا ہوا لال کر چھوڑا، یہی وہ راستہ ہے۔ میں آتے آتے یاد کیا مولانا ابرار صاحب ہمارے بہنوی ہیں، مفتی ابرار، ان کے بھانجے کو میں لاتے ہوئے راستے میں اس نے شرارت کی اور یہ کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، حالانکہ وہ دوبارہ لا رہے تھے، ہم نہیں پڑھوں گا۔ میں نے اس سڑک پہ پٹائی کی، اس سڑک پہ پٹائی کی، تجھے ہر حال میں یہی پڑھنا ہے اور پڑھ کر یہی دفن بھی ہونا ہے، یہ کہہ کر لا کر چھوڑا۔ مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے، اسی طرح ان فارغین میں سے کتنوں کو لا کر چھوڑے ہوں گے، لیکن آج ان سے پوچھئے کیا وہ ظلم تھا، کیا وہ ستم تھا، کیا ان لوگوں نے تم پر زیادتی کی، کیا ان لوگوں نے تم پر اپنے تمام دشمنیوں کو، عداوتوں کو نکالا؟ آج یہ کہیں گے نہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے مشفق ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے مربی ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ حضرت مولانا مدرسی صاحب ایک مرتبہ ہمیشہ تو ہر اپنی مجلس میں کہا کرتے ہیں میرے 3 طرح کے استاذ، ایک استاذ وہ ہیں جن سے میں ہمیشہ دوری رکھتا ہوں، دوسرے استاد وہ ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں، تیسرے استاد وہ ہیں نہ وہ یاد آتے ہیں نہ ان کے لیے دعائیں کبھی ہوتی ہیں، بس ان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر۔ کہا حضرت نے ایک وہ جو اپنے مطلب سے مجھ سے تعلق رکھتے تھے، ایک وہ جن کا ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ایک وہ جو ہمارے پیجامہ پر نظر، ہمارے حروف پر نظر، ہماری نظروں پر نظر، ہماری حرکتوں پر نظر، ہماری نشست پر نظر، ہمارے چال پر نظر، ہماری چلن پر نظر، ہمارے اٹھک بیٹھک پر نظر، ہماری تحریر پر نظر، ہماری تقریر پر نظر، ہر چیز پر نظر، اور ایک کو ایسا درست کیا جس طریقے سے لوگ کو درست کیا جاتا ہے۔ آج ان کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں۔ آج جو کچھ بھی مہذب طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اساتذہ کی تربیت کردہ طریقہ ہے اور تربیت کردہ تربیت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح سجا کر درسگاہوں میں ان کو سمجھا کر آج اس قابل مدارس نے بنایا۔ میں یہ کہتا ہوں آج کل بعض مدارس میں یہ اعلان لگایا جاتا ہے قابل بچوں کو ہم لیں گے، قابل بچوں کو ہم لیں گے، قابل بچوں کو ہم لیں گے۔ اگر یہ اعلان میرے عزیز بھائیو غور سے سنو، اگر یہ اعلان ہمارے بڑے بھی کیے ہوتے آج ہم لوگ علماء نہ بنتے، آج ہم لوگ مقررین نہ بنتے، آج ہم لوگ نہ مفتی بنتے، آج ہم لوگ نہ قاضی بنتے، آج ہم لوگ نہ امام بنتے، آج ہم لوگ نہ حافظ بنتے۔ کیوں؟ نالائقوں کو لائق بنانے کا ادارہ جس کو معجزانہ ایک ہنر اور ایک طاقت حاصل ہے وہ مدارس کہلائے جاتے ہیں۔ نالائقوں کو لائق بنانے کا ادارہ مدرسہ ہے۔ لائقوں کو لائق کالج بناتے ہیں، لائقوں کو لائق اسکول بناتے ہیں، لائقوں کو لائق یونیورسٹیاں بناتی ہیں، لائقوں کو لائق دیگر ادارے بناتے ہیں، لیکن ہم کون ہیں نالائقوں کو لائق بنانے والے؟ کس کی برکت سے؟
سے, قرآن پاک کی برکت سے, حدیث پاک کی برکت سے, سنت نبوی کی برکت سے, قرآن کے ماحول کی برکت سے ہم ایسے نہ لایا. جیسے نیر ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہمیشہ ہمارے حضرت بھی واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بچے کو لایا گیا, لا کر داخلہ کرانے کے لیے درخواست کی گئی. اس بچے کو حضرت نے بڑے غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگے ان کے سرپرست سے, جی یہ بچے کو تمہیں بلا لے پائے نا, اسے نماز میں دکھانا نہیں کیا, نماز میں دکھانا نہیں کیا. تو وہ کہنے لگے نہیں حضرت, نماز کو بھی گیا وہاں بھی نہیں ہوتا بول ڈالے, وہاں بھی نہیں ہوتا بول ڈالے. کیا مطلب, اس بچے کا علاج یہاں بھی نہیں ہوگا. پھر میں نے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا لے جا کر مدرسے میں داخل کر دو. میں اس لیے لایا ہوں میرے عزیز بھائیوں, تم لوگ جو میٹیریل لا کر ہمیں دیتے ہو, تم لوگ جو میٹیریل لا کر مدرسے میں ڈالتے ہو, تم لوگ جو میٹیریل لا کر رکھتے ہو, تو وہ سب کے سب انتہائی نکما میٹیریل. اللہ ماشاء اللہ کوئی ذہین بچے کو لاتا ہوگا 100 میں 5 ہو سکتے ہیں مشکل سے, ورنہ 95 شریروں کو, نکموں کو, جو گلیوں کو تنگ کر دے, جو عورتوں کو تنگ کر دے, جو خاندان کو تنگ کر دے, جو گھر کو تنگ کر دے, جو باپ کو تنگ کر دے, جو ماں کو تنگ کر دے, بھائیوں کو تنگ کر دے, اسکول کے ٹیچروں کو تنگ کر دے, ویسے لوگوں کو لا کر تم لوگ ڈالتے ہو. اور تم اساتذہ کو ہم لوگ 100 بار سلام کرنا چاہیے. یہ اساتذہ کی کرامت ہے, ویسے بچوں کو یہ پڑھا کر سمجھا کر اس قابل بناتے ہیں جس طرح آج یہ لوگ دستار فضیلت کے قابل بن کر جو یہاں شاہانہ لباس میں ملبوس ہو کر ایک شاہی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی بیٹھک کے پیچھے کتنے ہزاروں دعائیں لگی ہوئی ہیں, کتنی آوازاریاں لگی ہوئی ہیں, کتنی رات کی رونا لگا ہوا ہے, اور کتنے اللہ کے سامنے گڑگڑانا. میں ان علماء کرام کو پوچھئے جو مدارس کے ذمہ داران ہیں, حرم میں جاتے ہیں تب بھی ان بچوں کو نہیں بھولتے, صفا میں جاتے ہیں تب بھی ان بچوں کو نہیں بھولتے, مروہ میں ان بچوں کو نہیں بھولتے, اور حجر اسود کے سامنے اپنے پاس تربیت پانے والے بچوں کو نہیں بھولتے. مقدس مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں بھی جا کر مدارس کے علماء اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کم, ان طلبہ کو زیادہ. یہ طلبہ یہ الگ چیز ہے. بچے ذرا بڑے ہونے کے بعد باپ کو پہچاننا بھول جاتے ہیں, اور بچے بڑے ہونے کے بعد باپ کے سامنے تعارف کرانا بھول جاتے ہیں. بچے بڑے ہونے کے بعد نہیں ہمارے زمانے میں انہیں چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے سو, نہیں ہمارے زمانے میں ناظرہ پڑھاتے تھے سو. اس طرح کے تیور بہت سارے بچے اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ بچہ جو بھی کہہ لے, میں ہمیشہ کہتا ہوں استاد اور شاگرد کا رشتہ ایسا ہے, نیت کرو یا نہ کرو تم ان کے ایصال ثواب میں ہو. جس نے الف پڑھایا, با پڑھایا, تا پڑھایا, سا پڑھایا, تو بخاری تک پہنچ جا, مجتہد بن جا, مجدد بن جا, تب بھی تو جو بھی لکھے گا, جو بھی پڑھے گا, سب سے پہلے تجھے جس نے الف سکھایا, با سکھایا, تا سکھایا, اسے ثواب پہنچتا ہے جس نے تجھے حروف تہجی سے آشنا کرایا. میرے بھائیوں کوئی معمولی بات نہیں. کیا کہوں میرے بھائی, یہ تو ہماری دنیا ہے جس میں ہم لوگ کفن پہن کر جیتے ہیں. اس یہ سوچ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں بے رنگ زندگی جی کر ہم لوگوں نے یہ دنیا کو بتا دیا تجھے جدا پسند, مجھے جدا پسند, تجھے جدا پسند, مجھے جدا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند. تجھے اپنی زندگی تو جیتا ہے, لیکن میں جو زندگی جیتا ہوں خدا جو چاہتا ہے وہ زندگی جیتا ہوں. ہر مولوی, ہر حافظ اللہ کے رنگ کو اپنے بدن میں رنگ لیتا ہے, اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے, اللہ کے حکم کو اپنا حکم بنا لیتا ہے, اللہ کی مشیت کو اپنی مشیت بنا لیتا ہے. اسی لیے ان کو اللہ کا لقب دیا جاتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ حافظ ہے, یہ بھی حافظ ہے, اللہ قاری ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ بھی قاری ہے. اللہ عالم ہے, یہ بھی عالم ہے. اللہ مفتی ہے, یہ بھی مفتی ہے. اللہ
قاضی ہے، یہ بھی قاضی ہے، اللہ کے القاب سے ان کو ملقب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی زندگی گزارے، اللہ والوں کی زندگی گزارے۔ آج سے موت تک ہماری کوئی چاہت نہیں، ہمارا کوئی شوق نہیں، ہمارا کوئی انتخاب نہیں، ہمارا کوئی اپنا نہیں، جو ہے وہ سب اپنے ہیں، اور اپنے اپنوں کو لے کر اللہ کے پاس اپنا بنا کر پہنچنا ہے۔ اور یہی ادارہ شاہ عبدالعزیز آپ کے سامنے سراپا رحمت کا مرکز بن کر، سراپا عافیت کا مرکز بن کر، بلکہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی کے پاس گاؤں والے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت وبا پھیل گیا، وبا پھیل گیا، وبا پھیل گیا، کئی جناب کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سب مدرسے میں آ جاؤ۔ مدرسے میں آ گئے، کہاں مدرسے کا پانی پیو، مدرسے کے گھاس کھاؤ، مدرسے کا پانی مدرسے کا گھاس لوگ کھائے، شفا یاب ہو گئے، سب چلے گئے۔ جب بھی ان کے گھر میں ایسی بیماری آتی وہ اپنے گھر کا پانی اور اپنے گھر کا گھاس کھاتے، پھر جلاوا اور شروع ہو جاتے، پھر بھاگ کر آتے، مدرسے کا پانی مدرسے کا گھاس کھاتے، اللہ شفا دے دیتے، واپس چلے جاتے۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت سے پوچھا حضرت شیخ ذرا بتائیے یہ کیا کرشمہ ہے، یہ کیا کرامت ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمانے لگے ارے تم تو صبح سے شام تک اپنے گھر کو اپنی بات سناتے ہو، مدرسے کے در و دیوار وہ ہے جس میں ہزاروں قرآن بسے ہوئے ہیں، پانی وہ ہے جس میں صبح سے شام تک پانی قال اللہ قال رسول کو سنتا ہے، در و دیوار قال اللہ قال رسول کو سنتے ہیں، گھاس قال اللہ قال رسول کو سنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی شفا اس میں بھی منتقل کر دیا۔ اللہ نے تمہارے گاؤں کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنایا شاہ عبدالعزیز کو، ورنہ ہم نے گناہ میں کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جو زلزلے کو دعوت دیتا ہو، گناہ میں کوئی گناہ ہم نے ایسا نہیں چھوڑا جو اللہ کے عذاب کو بلاتا ہو۔ ہر گناہ ہم ایسے کر چکے جو زلزلے کو دعوت دے، عذاب الہی کو دعوت دے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے، اللہ کے پھٹکار کی دعوت دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ہم لوگوں نے ایسی دعوت دی، ظالم بھی ہو گئے اور مغضوب علیہم بھی ہو گئے۔ ہماری گناہوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے بچایا تو کس وجہ سے بچایا؟ ذرا عذاب کے فرشتوں سے اگر تمہاری ملاقات ممکن ہو